نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کی علفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چند سورت کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ہم سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے ماں کا سمندر ہے جس کے متعلق اشارہ ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں, جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے, آمین. نوجوان دوستو, قرآن پاک رب العالمین کی طرف سے وعدہ کا تحسین ہوا ہے جس نے دیش بھر کی مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء علماء اور شعراء حیران شکر گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دلموم ہو گئے. دوستو, یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا میں کئی انسانوں کے لیے صلاح ہدایت اور رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اظہار بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے بدر مٹا قلوب کو تعظیم بخشی. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور عفاف کے شامیاں نکل گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی کا رب نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کے رب سے لیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نصیحت پیش کرنے سے ساری دنیا عجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذرائع کو خدائی کی اللہ نے فصیح سنت کو رشتہ دار کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا دعویٰ خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دولت کے واسطے بہت و شرف کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی ذہنی قوتوں کو ضیا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے انہیں زمین میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات, آج کے اسلام دور میں اس قرآن پاک کو خصوص بنایا جاتا ہے, اس کے الوار رکھنے کو حمامت بنایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سوچ سے. افسوس پر افسوس, اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال, اس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزل عند آخر آية تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت تک پہنچے. یاد رکھو, یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان, چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کے مقدس اور رحیم کلام ہے. وہ کیوں نہ ہو کہ جب اس کے اتارنے والا ہمیں جس ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین, جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین, جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین, جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلام سے افضل اور برتر ہے. احادیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خدا تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا بلاغا اور خدا کا پیار میں ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن صورت سے رسالہ اور شنکار پہنایا جائے گا. وہ کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب والدین کو اس کے رحمت انعام سنوایا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ عالم ہوگا. حضرات, قیامت کا میدان ہوگا. اس سے بہترین چیز ہوگی حافظ قرآن کی رب العالمین شفاعت کرے گا, پروردگار عالم اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. اپنی تقریر کو میں شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں, وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں, پھر جو تو غالب نہیں کچھ مطلب ایمان میں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.